انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس سے آپ آگاہی حاصل کر کے مختلف مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سر کی بہت حفاظت کیجیے، معمولی چوٹ بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ہیڈ انجری کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہیں گے۔ ہمارے جسم کے سب سے اوپری حصے یعنی سر پر بال ہوتے ہیں اور ان بالوں کے نیچے بظاہر ایک سخت قسم کی کھال منڈی ہوتی ہے، اور اس کھال کے نیچے سخت ہڈی سے بنی ہوئی کھوپڑی بھی دماغ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود سر جسم کا ایک بہت حساس اور نازک حصہ ہے جس پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اسے ہر قسم کی چوٹ سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ سر پر لگنے والی چوٹ سے سر کے اوپر کی کھال اور اس کے نیچے کھوپڑی کی ہڈی اور اس میں محفوظ دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس چوٹ سے معمولی نوعیت کے علاوہ سنگین اور زندگی کے خطرے میں ڈالنے والے مسائل ابھر سکتے ہیں۔ سر میں چوٹ کی علامتیں یعنی کہ ہیڈ انجری کی علامتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ سر پر چوٹ ہیڈ انجری اگر معمولی نوعیت کی ہو تو اس سے سر میں درد، اس پر خراش، سوجن اور زخم لگ سکتے ہیں۔ اگر زخم چھوٹا بھی ہو تو اس سے بہت زیادہ خون بہہ سکتا ہے۔ اگرچہ سر کے باہر لگنے والی چوٹ بھی بعض اوقات بہت سنگین بن سکتی ہے، تاہم اس حوالے سے سب سے زیادہ تشویش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس چوٹ کے باعث سر کے اندر کے نازک ڈھانچے یعنی کہ دماغ اور متعلقہ ٹیشوز کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ اس صورتحال کو طبی اصطلاح میں ٹرامیٹک برین انجری کہتے ہیں۔ سر پر لگنے والی چوٹ خواہ کسی قسم کی بھی ہو، اس پر فوری توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس کا فوری طور پر بروقت علاج نہ کیا جائے تو دماغ کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سر کی کھوپڑی جو ہے بہت ہی چھوٹی چھوٹی باریک ہڈیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض ہڈیاں جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں وہ اتنے باریک اور اتنے پتلے ہوتے ہیں جیسے کاغذ کی طرح، اور ان ہڈیوں کے اندر جو دماغ کی جو نروز ہیں، دماغ سے نکلنے والی نروز ہیں، وہ پاس ہو کے جسم کے دوسرے حصوں کو پہنچتی ہیں۔ اگر سر میں چوٹ لگے اور وہ باریک ہڈیاں اگر ڈیمیج ہو جائیں تو ان نروز کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے جو جسم کے دوسرے حصوں کو جا رہی ہیں۔ اس لیے اوپر سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر کی ہڈی اور جو کھوپڑی ہے بہت سخت ہے، لیکن اندر جو ہڈیاں ہیں وہ بہت ہی باریک اور چھوٹی ہوتی ہیں، جو کہ ہیڈ انجری میں خطرناک حد تک ڈیمیج ہو سکتی ہیں۔ سر پر چوٹ لگنے کے فوراً بعد یا چند گھنٹوں یا چند دنوں کے اندر آہستہ آہستہ درج ذیل علامتیں دیکھنے میں آ سکتی ہیں، اور یہ وہ علامتیں ہیں جو بظاہر نہیں کرتی کہ اس سے دماغ متاثر ہوا ہے، اور فوری طور پر اس کے طبی تشخیص کی ضرورت ہے، یعنی فوری طور پر ڈائگنوسس کی ضرورت ہے۔ متلی یعنی کہ وومیٹنگ اور الٹی کے ساتھ سر میں درد، نظر کا دھندلان جانا، ایک جگہ دو چیزیں نظر آنا، زبان میں ایسی لڑکڑاہٹ جس سے بات سمجھ میں نہ آئے، غنودگی اور ذہنی انتشار، بے ہوشی، عموماً یہ وہ علامت ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ کی شدید نقصان پہنچ چکا ہے۔ کان یا ناک سے خون یا دیگر مواد خارج ہونا
یہ دیگر مواد یعنی کہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ایک فلوئڈ ہے جو کہ دماغ کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کی چاروں طرف گھومتا رہتا ہے۔ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہوتا ہے جو دماغ کو تر رکھتا ہے اور بفر کا کام بھی انجام دیتا ہے، جو معمولی سی چوٹیں ہیں ان کو جذب کر لیتا ہے۔ بہت زیادہ پیاس لگنا یہ اس بات کی انتباہی علامت ہوتی ہے کہ سر پر لگنے والی چوٹ سے دماغ کی جڑ میں واقع پیچیٹری گلینڈ کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ سونگنے کی حس کا خاتمہ یہ علامت سر پر شدید چوٹ لگنے کی صورت میں عموماً دیکھی جاتی ہے اور طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ سر پر اگر چوٹ لگی ہو اور مذکورہ بالا میں سے کوئی بھی علامت سامنے آئے تو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے اور فوری طور پر مناسب طبی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سر پر ضرب کے طویل اثرات۔ کھوپڑی کے اندر محفوظ ٹشو کو اگر نقصان پہنچے تو اس سے دماغ کی کارکردگی مخل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات معمولی چوٹ بھی مغز یعنی کہ برین کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس کی تفصیل ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ایسی صورت میں جو پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ سر میں درد۔ سر میں درد ٹشو اگر زخمی ہو جائیں یا چھل جائیں تو اس سے دماغ میں موجود سیال سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کی دماغ کے مختلف حصوں تک معمول کے مطابق بہاؤ میں خلل واقع ہوتا ہے، جس سے یہ مادہ دماغ کے کسی حصے میں جمع ہونے لگتا ہے۔ طبی صورتحال کو ہائیڈروکیفلس کہتے ہیں۔ اس میں کھوپڑی کے اندر دماغی ٹشوز پر دباؤ بڑھنے لگتا ہے اور سر میں درد محسوس ہوتا ہے، جو سر پر چوٹ لگنے کے بعد سر درد کی متعدد وجوہ میں سے ایک ہے۔ اس طرح ہم آپ کو یہ مختلف معلومات جو دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم اس کو مزید معلومات ہم اپنے دوسرے ٹاک میں اور دوسرے پورشن میں یعنی کہ سیکنڈ پارٹ میں ہم مہیا فرمائیں گے۔